واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، آج 13 اگست بروز جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پاکستان کے اندر ہر جگہ پر مختلف طریقوں کے ساتھ خوشیاں منائی جاتی ہے، آزادی کو یاد کیا جاتا ہے، آزادی پاکستان کے نام سے جھنڈیاں بنائی جاتی ہے، گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر، بازاروں کے اندر آزادی پاکستان کی جھنڈیاں لہرائی جاتی ہے، اور سرکاری عمارتوں پر کمکمے بلب روشن کیے جاتے ہیں، اور کہیں پر سبز ہلالی پرچم لہرایا جاتا ہے، اور پھر 14 اگست کو مختلف جگہوں پر بھگڑے ڈالے جاتے ہیں، جوش و خروش کے ساتھ عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے، کہیں قومی ترانے سنائے جاتے ہیں، اور یوں آزادی پاکستان کے موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہے۔ تو جہاں ہم آزادی پاکستان پر خوشی منائیں، وہاں پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی قربانیوں کو دیکھیں، ان کی شہادتوں کو دیکھیں کہ اس پاکستان کے حصول کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے بچوں کو یتیم ٹھہرایا، اور بعضوں نے اپنے سامنے اپنے نوجوان بچوں کی لاشوں کو دیکھا، تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر صدمے کو برداشت کیا، اور جب نقل مکانی ہوئی اس نقل مکانی کے اندر مسلمانوں نے اپنی بہنوں کی عزتوں کو تار تار ہوتے دیکھا، بازو کو اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے دیکھا، بھائی بھائی سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا، اور چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ چلنے والے، انہیں جب تھکن محسوس ہوئی انہیں انہی جگہوں پر جنگلوں پر چھوڑنے پہ مجبور والدین کو دیکھا، بعض بوڑھے والدین کو اولاد نے جنگلوں کے اندر چھوڑا، تو یوں یہ صدمہ ہوا اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے نتیجے کے اندر یہ پاکستان کا ٹکڑا حاصل ہوا۔ اب یہ جو پاکستان بنا ہے، اگر ہم اس کے تاریخی منظر پہ روشنی ڈالیں، آج پاکستان کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر مسلمانوں کی حکومت ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب پورے برے صغیر پر اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا۔ اب پاکستان بنے کوئی 70-75 سال ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ برے صغیر پر صرف 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 900 سال تک مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اسلامی سلطنت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، کفر مغلوب رہا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، 977 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم ایک لڑکی کی پکار پر میدان کے اندر نکلتا ہے، وہ شاملی کے میدان سے ہوتا ہوا پشاور ملتان کا سفر کر کے ان سارے علاقوں کو فتح کر کے اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے، اور یوں غزنوی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی انہی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ تھا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کے
باقی جو رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے خاندان نے اس حکومت کو 977 سے لے کر 1186 عیسوی تک سہارا دیا، تو یوں پورے برِ صغیر پر غزنوی خاندان نے اسلام کا جھنڈا لہرایا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ 977 سے لے کر 1186 تک مسلمانوں کی حکومت غزنوی خاندان کے پاس رہی۔ 1186 کے اندر غوریوں کی حکومت آئی، شہاب الدین غوری اور اس کے چشم و چراغ نے اس برِ صغیر پر اسلامی مملکت قائم کی اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور 1186 سے لے کر 1215 عیسوی تک غوری خاندان کی حکومت رہی اور انہوں نے اسلامی قوانین پہ عمل کیا۔ پھر 1215 کے اندر مملوک خاندان کی حکومت آئی۔ قطب الدین ایبک جو در حقیقت انہی کا غلام تھا، اس نے حکمت عملی سے غوری خاندان سے حکومت چھینی اور مملوک خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ 1215 سے لے کر 1290 تک مملوک خاندان کی حکومت رہی۔ جب 1290 ہوا، اب مملوک خاندان کی حکومت ختم ہوئی، اب خلیجی حکمران آئے۔ خلیجی خاندان نے اس برِ صغیر کے اندر بادشاہت کی باغ ڈور سنبھالی اور یوں اس برِ صغیر کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ پھر 1290 سے لے کر 1320 تک خلیجی خاندان نے حکومت کی۔ پھر 1321 سے جو حکومت شروع ہوئی وہی تغلق خاندان کی حکومت ہوئی، اور تغلق خاندان نے 1321 سے لے کر 1414 تک خلیجی خاندان نے حکومت کی، اور اس کے بعد سید خاندان کی حکومت آئی جس نے 1414 سے لے کر 1451 تک اس برِ صغیر پر حکومت کی۔ پھر 1451 کے اندر یہاں پر لودھی خاندان کی حکومت آئی جس نے 1526 تک حکومت کی۔ پھر 1526 سے لے کر 1857 تک مغلیہ خاندان کی حکومت آئی۔ ظہیر الدین مغلق سے لے کر ظفر شاہ مغل تک ان کی حکومت کا راج رہا۔ تقریباً 325 سال برِ صغیر پر مغلیہ خاندان نے حکومت کی، جہاں مغلیہ خاندان نے 1526 سے حکومت سنبھالی تو ابھی 1600 ہوئے تھے کہ برطانیہ سے انگریز نے ایک سازش کے تحت ایک حکمت کے ساتھ برِ صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت کو کمزور کرنے کی ٹھان لی۔ تو انگریز 1600 عیسوی کے اندر انڈیا کے اندر آیا اور یہاں آ کر ایک اس نے کمپنی بنائی جسے ایسٹ انڈیا کا نام دیا۔ اس تجارت کے حوالے سے وہ مسلمانوں سے حکومت چھیننا چاہتا تھا لیکن کسی نے اجازت نہ دی۔ اس نے 8 سال تک محنت کی لیکن کاروبار کرنے کی اجازت نہ ملی۔ 1608 عیسوی کے اندر مغلیہ خاندان کے اکبر شاہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے کی اجازت دی۔ یوں 1608 سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے، جو در حقیقت برطانیہ انگریزوں کی کمپنی تھی، انہوں نے یہاں کام شروع کیا۔ شروع کے اندر پوری توجہ اپنی تجارت پہ دی، اپنی تجارت کو عروج دینے لگے، کوشش کرتے رہے۔ ایستا ایستا یہاں پر انگریزوں کی آمد شروع ہوئی، کافی تعداد کے اندر انگریز یہاں جمع ہو گئے اور کاروباری لحاظ سے وہ مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ جب یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو برطانیہ کے اندر جو تجارت تھی صرف 4% تھی اور برِ صغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ 25% چیزیں یہاں برِ صغیر کے اندر بنتی تھی، 4% چیزیں برطانیہ کے اندر بنتی تھی، لیکن ایسا ایسا وہ غالب آنے لگے اور ایک وقت آیا جب 1686 ہوا تو اب دیہاتوں کے اندر ساحلی کناروں پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یعنی انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور اس وقت حکومت تھی اورنگزیب عالمگیر کی۔ وہ ایک طاقتور مسلمان حکمران تھا، اس نے ایسٹ انڈیا سے مقابلہ کیا۔ 1686 کے اندر جب مقابلہ ہوا، انگریز کو شکست فاش ہوئی
اور ان کے جتنے تجارتی اڈے تھے سب مسلمانوں کے قبضے کے اندر آ گئے۔ اورنگزیب اور عالمگیر نے جن بندرگاہوں پہ انگریز قبضہ کر چکا تھا ان کے قبضے سے وہ بندرگاہیں چھڑائی، وہ ساحلی علاقے چھڑائے، ان کے تجارتی مراکز کو بند کیا۔ اب ایک دفعہ پھر انگریز کھڈے لین لگ گیا، اب ان کے گھروں کے اندر ماتم کی صفیں بچھ گئی۔ پھر 1690 کے اندر 4 سال کے بعد برطانیہ سے 2 انگریز سفیر آتے ہیں اور وہ ایسے غلامی کے انداز کے اندر آتے ہیں، ان کی گردنیں چھاتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگے ایک دفعہ پھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بحال کر دیا جائے، ہم صرف تجارت کریں گے، یہاں کوئی سازش نہیں کریں گے، اتنے ہمارے نقصانات ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کو پھر سے ترس آیا اور 1690 کے اندر اورنگزیب عالمگیر نے پھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تجارت کرنے کی اجازت دے دی۔ 1690 کے اندر جب تجارت ہوئی تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی نے ساری اپنی توجہ کو تجارت پہ مرکوز رکھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا 1707 کے اندر اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی وفات ہوتی ہے۔ اس کی وفات کے بعد اب مغلیہ حکومت کمزور ہونے لگتی ہے اور بہادر شاہ ظفر اول 1707 کے اندر حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں۔ پھر 1717 کے اندر محمد شاہ ایک بادشاہ آتا ہے مغلیہ خاندان کا، وہ انتہائی کمزور بادشاہ تھا۔ اس کے اندر پھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگریزوں نے زور پکڑا، اپنی چھاونیاں قائم کرنے لگے اور زور لگانے لگے اور مضبوط ہوتے چلے گئے۔ 1757 کے اندر سراج الدولہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ پھر 1766 کے اندر سلطان ٹیپو کے والد آتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور 1782 تک ان سے لڑتے رہتے ہیں۔ 1782 کے اندر وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 1782 کے اندر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ میدان کے اندر آتے ہیں اور انگریز سے لڑتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ٹیپو سلطان کی اتنی بڑی دھاک تھی کہ ٹیپو سلطان کے نام سے انگریز کانپتا تھا، لیکن ٹیپو سلطان میدان کے اندر ڈٹے رہتے ہیں۔ 1799 کے اندر جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید ہوتے ہیں، اب انگریز چوڑا ہو جاتا ہے اور انگریز کھڑا ہو کے کہتا ہے اب یہاں اس بر صغیر کی دھرتی پر خلق خدا ہے اور جو حکم چلے گا وہ حاکم وقت کا چلے گا، وہ انگریز کا چلے گا۔ اب وہ یوں پکارتا ہے، اب مسلمان ایک دفعہ پھر مایوس ہوتے ہیں، کمزوری کی طرف آتے ہیں۔ لیکن 1803 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 کے اندر ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ دار الحرب ہے، اب انگریز سے ہر مسلمان مرد عورت ٹکرا جائے، اس سے مقابلہ کرے ورنہ مسلمانوں کو زوال اٹھانا پڑے گا۔ 1803 کا دیا ہوا شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے صرف فتویٰ نہ دیا بلکہ عملی طور پر میدان کے اندر اپنے خاص شاگرد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو میدان کے اندر اتارا اور اپنے سگے بھانجے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو عملی طور پہ میدان کے اندر بھیجا۔ وہ آئے، انہوں نے ایک فوج تیار کی اور انگریز سے وہ ٹکرانا چاہتے تھے۔ افغانستان کے اندر انہوں نے ڈیرے لگائے۔ اب قریب تھا کہ انگریز بر صغیر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا، یہ مجبور ہو جاتا، لیکن راجہ رنگیز سنگھ سے اس کا مقابلہ ہوا۔ اب جب راجہ رنگیز سنگھ سے مقابلہ پڑ گیا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا، تو ان سے لڑتے لڑتے بالا کوٹ کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں۔ بالا کوٹ کے میدان کے اندر 1831 کے اندر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت ہوتی ہے، سید اسماعیل شہید کی شہادت ہوتی ہے۔ اب ایک دفعہ پھر انگریز غالب آ گیا، لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف اتنا بڑا کام کیا کہ آج جو انڈیا کے اندر ہندو کی حکومت ہے، انہوں نے ہندو کو بتایا کہ یہاں ہم مل جل کے رہتے تھے، انگریز نے آ کر اتنا ظلم و ستم کیا ہے، اب آپ ہمارا ساتھ دے، ہم انگریز سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو ہندوستان پہ حکومت
حکومت کر رہا ہے۔ یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا، اور 1857 کے اندر جب جنگ آزادی ہوتی ہے، مسلمان اور ہندو مل کر اس وقت مغلیہ خاندان کا آخری بادشاہ شاہ ظفر تھا جو حکومت کر رہا تھا۔ اب ہندو بھی مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ 1857 کے اندر انگریز کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لیکن انگریز اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ مسلمان اور ہندو دونوں کو شکست کھانی پڑتی ہے، منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اتنا ظلم و ستم ہوا، علماء کو شہید کیا گیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور انگریز اتنا مضبوط تھا کہ وہ تین مسلمان، دو علماء کو بوریا کے اندر باندھ کر وہ درخت کے ساتھ لٹکا دیتا، اور پھر توپ کے ذریعے اس بوری کو اڑا دیا جاتا، مسلمانوں کے علماء کے ذرے فضا کے اندر بکھر جاتے۔ 1857 کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، لیکن اب جو آخری بادشاہ تھا، بادشاہ شاہ ظفر، تو اب اس کی حکومت ناکام ہوئی، وہ انگریزوں کی قید میں آ جاتا ہے اور انہیں رنگو علاقے کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے 2 بیٹوں کی گردنیں اتار کر اسے ایک تشت کے اندر رکھ کر اس کے باپ کے سامنے گھمایا جاتا ہے۔ تو یہاں جہاں کربلا کے میدان کے اندر کبھی امام حسین کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کیا گیا، آج 1857 کی جنگ آزادی کے اندر وقت کا مسلمان حکمران تھا، ان کے بیٹوں کی گردنیں اتار کر باپ کے سامنے گھمایا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان کمزور ہو گئے، علماء کی تعداد میں کمی ہوئی، حفاظ کی تعداد میں کمی ہوئی۔ 1857 تک اب تک جو نظام تعلیم تھا وہ دینی تعلیم حکومت کیا کرتی تھی، یہ چندے نہیں مانگنے پڑتے تھے، عوام اپنی مدد آپ کے تحت مدارس نہیں چلاتی تھی۔ جب 1857 کے اندر انگریز آیا، تعلیمی نظام کمزور ہوا، یونیورسٹی کی الگ سے بنیاد ہوئی، اب مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں نے سوچا کہ اس زوال کے زمانہ میں کیا کیا جائے، تو پھر 7 مئی 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی انڈیا کے اندر بنیاد رکھی گئی کہ اگر ایسے اس تعلیم کو چھوڑ دیا گیا تو اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حفاظ کی تعداد میں کمی ہو چکی، علماء کی تعداد میں کمی ہو چکی، اب انگریز نے سازش کی، اس نے مسلمانوں کے اندر فتنے شروع کیے، بدعات اور رسومات کو عام کیا۔ اب جو انگریز کے ہتھے چڑھ گئے مولوی، ان سے اس نے اپنی مرضی کا کام لیا، اپنی مرضی سے ان کو دین پھیلانے کی دعوت دی۔ تو یہ انگریز کے لگائے ہوئے پودے، کبھی تو وہ قادیانی غلام احمد قادیانی کو پیسے دے کر نبوت کا دعویٰ کراتا ہے، کبھی شرک و بدعت کا دروازہ کھولتا ہے، مختلف میدانوں کے اندر انگریز نے کام کیا۔ اب انگریز کی باقاعدہ حکومت آ چکی تھی۔ 1857 کے بعد جب انگریز کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں کو کھوکھلا کیا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے، امداد اللہ مہاجر مکی، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ڈٹ کر میدان کے اندر کھڑے رہے۔ انگریز کے دور کے اندر انہوں نے محنت کی، دارالعلوم کی بنیاد رکھی، حتیٰ کہ دارالعلوم کو دیکھنے کے لیے انگریز کے انٹیلیجنس آتے ہیں کہ ان کا خرچہ کہاں سے پورا ہوتا ہے، یہ کیسے مدرسہ چل رہا ہے کہ ان کے پاس اتنے طلباء پڑھنے والے ہو گئے، ان کی عمارت بنی جا رہی ہے، حکومت ہماری ہے، مسلمان کمزور ہے، لیکن یہاں راشن کی کمی نہیں۔ اس نے اس گودام کو چیک کیا، ایک دانہ بھی نہیں تھا، محتمم کو پکڑا، اپنی حراست میں لیا، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آتے ہیں، گودام کو چیک کرتے ہیں، وہ غلے کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ انگریز چھوڑنے پہ مجبور ہوا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے، انہیں اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ آپ کی تاریخ کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ اس مدرسے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی، یہ انگریز جملہ لکھ کے جاتا ہے۔ تو یوں علماء نے کام کیا، محنت کرتے گئے اور محنت کرتے چلے گئے، انگریز کا مقابلہ کرتے چلے گئے اور اپنی صفوں کے اندر یکجہتی پیدا کرتے گئے، حتیٰ کہ شیخ الہند
रहमतुल्लाह अलैह मैदान के अंदर उतरते हैं। 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल चलाते हैं, सारे मुसलमानों को एक जगह जमा करते हैं और फिर 1916 के अंदर ये तहरीक नाकाम हो जाती है और उन्हें गिरफ्तार होना पड़ता है। 3 साल तक माल्टा की जेल के अंदर रहे। 1919 के अंदर जमीयत उलमाए हिंद का क़याम आया, फिर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह साथ मिले, हाफिज़ आमिर रहमतुल्लाह अलैह साथ थे, उलमा ने साथ दिया, फिर कुर्बानियाँ हुई। आखिर के अंदर 1947 के अंदर फिर जंग आज़ादी होती है, जिसके नतीजे के अंदर हमें ये पाकिस्तान का टुकड़ा मिला। और ये पाकिस्तान का हुसूल किस लिए किया गया कि अल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए जिसके अंदर मुसलमान खुलम खुला इबादत कर सके, क्योंकि अंग्रेज़ का तसल्लुत था, खुलम खुला इबादत नहीं कर सकते थे, तालीम व ताल्लुम नहीं कर सकते थे, इस्लामी अहकामात पे अमल नहीं कर सकते थे। इसी वजह से ये नारा गूंजने लगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो 1947 के अंदर पाकिस्तान वजूद के अंदर आया। अब हमें फ़िक्र ये करनी चाहिए कि लाखों कुर्बानियों के नतीजे के अंदर ये छोटा सा टुकड़ा हमें मिला है, तो इसका नज़रिया क्या था, किस लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस मुल्क को अलग किया और इस मुल्क को हिंदुओं से आज़ाद किया, अंग्रेज़ से अलग किया। वो क्या चाहते थे, वो इस्लाम नाफिज करना चाहते थे। फिर साजिश हुई, उन्हें जहर दी गई। 1948 के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शहादत होती है और ये जो ख्वाब था ये अधूरा हो गया। आज लाखों लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो करबला के मैदान से लेकर 1947 तक लाखों मुसलमान मर्द जिन्होंने अपनी बीवियों को बेवा कराया, जिन्होंने अपने बच्चों को शहीद कराया, वालिदैन को शहीद कराया, भाइयों को शहीद कराया, आज वो पुकार पुकार के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हुसूल किस लिए था, ये इस्लाम के गलबे के लिए था, इस्लामी तालीमात पे अमल करने के लिए था। अगर खुदा न खास्ता हम इस्लामी तालीमात पे अमल न कर सके तो कहीं कल क़यामत वाले दिन उन शुहादा का हाथ हमारे गिरेबान के अंदर ना हो कि हमने तो इतनी कुर्बानियाँ दी, हमने अपनी जानें पेश की, हमने अपनी इज़्ज़तें पेश की, हमने अपने बच्चों को यतीम कराया, लेकिन तुमने पाकिस्तान के हुसूल के बाद पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस्लामी तालीमात पे अमल न कर सके। तो भाई ये कुर्बानियाँ पुकार पुकार के हमें कह रही है, पुकार पुकार के कह रही है कि भाई इस पाकिस्तान की कदर करो। अब चाहे ये छोटा टुकड़ा है, अब इसकी हिफाजत करना ये हमारे ज़िम्मे है। उलमा ने कहा है कि ये पाकिस्तान मस्जिद की तरह है, जैसे मस्जिद की हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, इसी तरह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत भी हमारे ज़िम्मे है। तो हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, इसके नज़रिए की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको दीन इस्लाम पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।